اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے۔ کیا واقعی ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ ہم نے جو 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جو کلمہ پڑھا تھا، کیا واقعی ہم اس کلمے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ کلمہ ہمارے روح اور جسم اور وجود اور رگ ریشوں کا، دل کا، کیا ہمارا اس کلمے سے واقعی ہی دل کا تعلق ہے، یا پھر ہمارا کلمہ ہمارے حلق میں اٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ جسٹ کلمہ پڑھ لینے سے تو ہم مومن نہیں بنتے۔ کلمہ تو منافقوں نے بھی پڑھا تھا۔ مدینے میں کتنے منافقوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا۔ تو مرنے سے پہلے کم از کم ہمیں اپنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ انسان اپنا خوب اچھی طرح گواہ ہے۔ انسان اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، اور اللہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہماری مکاریاں، غداریاں، دھوکے، فریب، ہم اندر سے کیا ہے، ہم اوپر سے کیا ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بھی جج کیجئے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو 3 جگہوں پر اپنے آپ کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو جج کیجئے کہ آپ کیا ہیں۔ نمبر 1، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کو قرآن پاک سے محبت ہے، آپ کا قرآن میں دل لگتا ہے، آپ ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن اور مومن کا تو بڑا ہی مضبوط جوڑ ہے۔ قرآن مومن کی خوشبو ہے، قرآن مومن کی زندگی ہے، قرآن مومن کی شان ہے۔ قرآن پڑھے اور آپ کا دل نہ لگے، آپ منافق ہو سکتے ہیں، مومن نہیں۔ مومن کی زندگی قرآن سے ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن سے محبت مومن کی پہچان ہے۔ قرآن سے منہ موڑ لینا، قرآن نہ پڑھنا، قرآن سے یعنی پشت کر لینا، یعنی پس پشت قرآن کو ڈال دینا، یہ تو منافق کی علامت ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی تو مکمل ہی قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا تعلق قرآن مجید سے ہے، کہیں نہ کہیں آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، اور آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو مبارک ہو، آپ مومن ہی ہیں۔ نمبر 2 بات کریں گے۔ آپ دیکھیے، نمبر 2 جو جگہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تنہائی میں اپنے آپ کو جج کیجیے۔ اگر تنہائی میں آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اگر تنہائی آپ کی پاک صاف ہے، اگر آپ کی تنہائی میں گندگی نہیں ہے، اگر آپ کی تنہائی کا غلط استعمال نہیں ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ مومن ہیں۔ کیونکہ مومن تنہائی میں بہت رونے والے ہوتے ہیں، مومن تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن اپنی تنہائیوں میں رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو آپ جج کیجئے، آپ کی تنہائی میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے، آپ اپنی تنہائی میں کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کی تنہائی میں اس وقت جب آپ تنہا ہوتے ہیں اس وقت کیا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کی تنہائی پاک ہے نا، وہ انسان مومن ہے۔ اللہ قبر کی تنہائی میں اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جو دنیا کی تنہائی میں رب سے ڈر گیا، جو دنیا کی تنہائی میں رب سے ڈر گیا، اللہ قبر کی تنہائی میں اسے اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا اپنی تنہائیاں پاک کر لیجئے، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کر لیجئے۔ اگر آپ تنہائیوں میں گناہ کرنے والے ہیں، اگر آپ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے، تو آپ مومن نہیں ہیں، منافق ہیں۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے نجات کے راستے بھی نکال دیتے ہیں۔ نمبر 3،
آپ ذکر کی محفل میں دیکھیے کہ آپ کا دل لگ رہا ہے یا نہیں، ذکر کر کے دیکھیے، اللہ کو یاد کر کے دیکھیے۔ ذکر کی محفل میں اللہ کی بات سن کر اگر آپ کا دل نہیں لگتا، بیان کی محفل ہو، اصلاحی درس کی محفل ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور سننے کو دل نہ چاہے، تو آپ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اگر آپ کا ذکر کرنے کو، ذکر سننے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگتا، اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، تو آپ مومن نہیں ہیں۔ مومن کے تو دل میں ہر وقت اللہ رہتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اگر آپ پہ ہر وقت دنیا غالب رہتی ہے، ہر وقت دل کی تختی پر، دل دماغ میں ہر وقت دنیا ہی کی باتیں ہو، ہر وقت دنیا ہی دنیا ہو اور اللہ کی یاد میں آپ کا دل نہ لگے، نماز آپ سستی سے پڑھیں، اللہ کی یاد جب ذکر کی بات ہو تو تھوڑا سا ذکر کریں، تو پھر آپ منافق تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے یاد میں، اپنے دماغ میں، اپنے روح رگ ریشوں میں، اپنی زبان میں، ہر جگہ اس کے دل دماغ پہ بس اللہ ہی چھایا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔